बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तानियों का एक अलमिया ये है कि ज़ाती ज़िंदगी तो हम अक़ल की बुनियाद पर गुजारते हैं, लेकिन इज्तिमाई मामलात में जज्बात और ख्वाहिशात को हकीकत का नाम दे देते हैं। दुनिया के अक़लमंद लोग दलाइल सुनकर राय कायम करते हैं, लेकिन हम राय कायम करके दलाइल तलाश करते हैं। और बदकिस्मती से हम राय भी मेरिट पर नहीं बल्कि ज़ाती, सियासी या इदाराजाती मफादात के तहत कायम करते हैं और फिर उस राय के लिए दलाइल ढूंढते हैं। जिस तरह इन दिनों इमरान खान साहब ने एक बेबुनियाद राय गढ़ ली है कि उन्हें अमरीका ने हुकूमत से निकाला है, लेकिन कोई नवाज शरीफ और जरदारी के साथ तासुब की बुनियाद पर, तो कोई अपने ज़ाती और सियासी मफादात की बुनियाद पर उनकी इस राय के लिए दलाइल तलाश कर रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता और ये सवाल नहीं उठाता कि सीपे का बुरा हशर करके उन्होंने अमेरिका की जो बिलवास्ता खिदमत की, क्या इतनी किसी और हुक्मरान ने की है या नहीं, और उन्होंने अमेरिका को आखिर क्या नुकसान पहुंचाया है कि जिसकी वजह से अमेरिका उनकी हुकूमत ख़त्म करने के दर पे होता। हमारे सियासतदान, मौलवी या फिर इस्टेब्लिशमेंट एक डुगडुगी बजा देते हैं और फिर उनसे मुंसलिक लोग बग़ैर सोचे समझे उस डुगडुगी को बजाने में लग जाते हैं। मसलन गुज़िश्ता 20 साल के दौरान हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इसी तरह उसके चहीते इमरान खान साहब और उसकी चहीती मजहबी सियासी जमातों ने अपने ज़ाती ख्वाहिशात और मफादात के लिए ये मफरूज़ा गढ़ लिया कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर इस बेबुनियाद थ्योरी को मीडिया, मजहबी सियासी जमातों, दिफाई तज्ज़ियाकारों और दीगर लोगों के ज़रिए फैला दिया गया। मुझ जैसे 2-3 लोग ये दुहाई देते रहे कि अल्लाह के बंदो, अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान एक है, और यकीन जानिए कि गुज़िश्ता 20 सालों में मुझे इस सच की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। आज बेइज़्निल्लाह मैं अगर ज़िंदा हूँ तो मुझे बाज़ औक़ात ख़ुद भी इस पर हैरत होती है, क्योंकि माजी के हमारे जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो इस दावे का बहुत बुरा मनाते थे, क्योंकि वो भी ये कहते थे कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन आज अफ़गानिस्तान में तालिबान के हुक्मरान बन जाने के बाद हर कोई देखने लगा कि पाकिस्तानी तालिबान अफ़गान तालिबान के साथ तय हैं और रहेंगे। अब इस तनाजुर में मेरा आजिज़ाना सवाल ये है कि कहाँ हैं वो रिटायर्ड जर्नल साहिबान जिन्होंने कौम के वसीतर मफाद में ये बयानिया कौम के सामने रख दिया कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। कहाँ हैं वो दिफाई तज्ज़ियाकार जो ये कहा करते थे कि अफ़गान तालिबान तो अच्छे लेकिन पाकिस्तानी तालिबान बुरे हैं। अब क्यों खामोश है मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान जैसे सियासी और मजहबी कायदीन जो ये कहा करते थे कि अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान को आपस में जोड़ना दुरुस्त नहीं? और कहाँ है इस्टेब्लिशमेंट के वो सरखील और वो कारिंदे और वो मीडिया पर्सन जो रोज़ाना कौम को ये दर्स दिया करते थे कि अफ़गान तालिबान तो जिहाद कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी तालिबान रॉ और एनडीएस की पैदावार है। कम अज़ कम अब तो इन लोगों को अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा करके इस झूठे बयानिए को बार बार बयान करने और हर पाकिस्तानी के ज़हनों में उसे रासिख करने पर इस कौम से माफ़ी तो मांगनी चाहिए ना। लेकिन अफसोस कि 19 साल कौम के सामने ये मफरूज़ा बयान करने के बावजूद आज भी वो लोग सीना तान कर तज्ज़ियाकारी करते हैं या फिर सियासत करते हैं। बाज़ तो ऐसे बेशर्म हैं कि कहते फिर रहे हैं कि देख लिया ना, हमारी राय दुरुस्त साबित हुई, तालिबान जीत गए और पाकिस्तानी पॉलिसी कामयाब हुई। हालांकि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को एक दूसरे से अलग करने का ये मफरूज़ा ना होता तो ना कबायली अज़ला का ये हशर होता, ना APS जैसे वाक़यात पेश आते, ना हज़ारों फ़ौजी जवान और पुलिस मारे जाते और न पाकिस्तान दहशतिस्तान बनता। मेरे नज़दीक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 साल में जो कीमत अदा की उसकी बुनियादी वजह मफरूज़े पर मबनी ये पॉलिसी है, और कोई और मुल्क होता तो आज मफरूज़े पर मबनी इस पॉलिसी को तश्कील देने और उसकी अबलाग करने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाता। पाकिस्तान जिस तरह मैंने अर्ज़ किया अजीब मुल्क है और उसके पॉलिसी साज भी अजीब हैं।
مولوی نیک محمد ہوں، بیت اللہ محسود ہوں، مولوی نذیر ہوں اور عبداللہ محسود ہوں، یہ سب 9/11 سے قبل افغان طالبان کا حصہ رہ چکے تھے۔ وہ افغان طالبان کے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور انہیں اپنا امیر المومنین مانتے تھے۔ انہوں نے پاکستانی ریاست سے جنگ کا آغاز اس بنیاد پر کیا کہ اس نے افغان طالبان کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ کیوں دیا، جبکہ پاکستانی فوج نے ان کے خلاف کارروائی اس بنیاد پر شروع کی کہ انہوں نے افغان طالبان اور القاعدہ کو پناہ کیوں دے رکھی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ بیوقوف ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے رہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی ذیلی تنظیم کہہ سکتے تھے، یا پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ جنگ کے حوالے سے ایک ہی ترجیح ریاست پاکستان سے جنگ اور دوسرے کی امریکہ اور افغان حکومت سے جنگ ہے، لیکن دونوں کو الگ قرار دینے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کی جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لیا یا نہیں لے سکتے تھے تو اس حد تک تو شاید بات درست تھی، لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ تو براہ راست افغانستان کی جنگ میں شریک تھے، بلکہ افغانستان میں طالبان کے لیے پہلے 3 خودکش حملے بھی افغانوں نے نہیں بلکہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے پاکستانی طالبان نے یا ٹی ٹی پی کے نوجوانوں نے کیے تھے۔ اسی طرح امریکیوں کے خلاف جو سب سے بڑی کارروائی ہوئی اور جس کے دوران خوست میں CIA کے کئی اہم اہلکار ہلاک ہوئے، اس کی منصوبہ بندی ٹی ٹی پی کے سربراہ حکیم اللہ محسود نے کی تھی، اور اس واقعے کے بعد جو فدائی تھے ابو دجانہ، ان کی ویڈیو حکیم اللہ محسود نے جاری کی تھی اور وہ ان کی تربیت بھی ان کے ساتھ اس میں دکھائی گئی تھی اور حکیم اللہ محسود نے ان کو رخصت کیا۔ اسی طرح کبھی افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کی کارروائیوں کی مذمت نہیں کی، جبکہ پاکستانی طالبان بیت اللہ محسود کے دور میں ہوں یا پھر حکیم اللہ محسود کا دور ہو یا پھر ملا فضل اللہ کا دور ہو یا اب مفتی نور ولی کا دور ہو، ہر ایک طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے تھے اور ان کی ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ جب ملا محمد عمر امیر المومنین تھے تو ان سب نے ان کی بیعت کی تھی، جب ملا اختر منصور امیر المومنین تھے تو انہوں نے ان کی بیعت کی تھی، اور اب جب ملا ہبت اللہ امیر المومنین ہیں تو انہوں نے ان کی بیعت کی ہے۔ نبايع الفضل العبقري الأمير المكرم نبايع الفضل العبقري الأمير المكرم الملا أخطر محمد منصور حفظه الله ورعاه الملا أخطر محمد منصور حفظه الله ورعاه على السمع والطاعة والهجرة والجهاد على السمع والطاعة والهجرة والجهاد لإقامة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة ونبايعه في العسر واليسر والمنشة والمكره وأسرة علينا وألا ننازع الأمر أهله ما دام يحكم فينا بشرع الله تعالى والله على ما نقول شهيد والله على ما نقول شهيد تكبير الله أكبر الله أكبر۔ تمام بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، ملا فضل اللہ اور اب مفتی نور ولی کے دور میں جو ٹی ٹی پی کا لیٹر پیڈ ہوتا ہے، اس کے ایک طرف واضح حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ امیر المومنین ملا ہبت اللہ، یعنی وہاں دونوں فریق قول اور عمل دونوں سے اعلان کر رہے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ایک ہیں، ہمارے اکابر ایک ہیں، ہمارا تصور جہاد اور تصور ارتداد وغیرہ ایک ہے، جمہوریت اور اسی طرح کے دیگر ایشوز سے متعلق ہمارا نقطہ نظر ایک ہے، دونوں کا لٹریچر، آڈیو ویڈیو مواد اور ترانے بھی ایک ہے۔ لیکن عجیب تماشا تھا کہ پاکستانی ریاست اپنے آپ کو بھی بے وقوف بنا رہی تھی اور پاکستانیوں کو بھی، اور ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہماری ریاست ٹی ٹی پی کو حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت سے جوڑ رہی تھی، لیکن جب افغان طالبان نے جیلیں توڑی تو ان جیلوں سے مولوی فقیر محمد سمیت ٹی ٹی پی کے ہزاروں کارکن رہا ہو گئے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، جسے پاکستانی طالبان بھی اپنی حکومت سمجھتے ہیں۔
اسی طرح ٹی ٹی پی کو سب سے زیادہ نقصان ڈرون حملوں نے پہنچایا۔ بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، قاری حسین، مولانا فضل اللہ، یہ سب لوگ ڈرون حملوں میں نشانہ بنے۔ لیکن اب ڈرون کا خوف ہے اور نہ گرفتاری کا خوف ہے۔ اب پورا افغانستان اسی طرح ٹی ٹی پی کا بھی ہے جس طرح کی ٹی ٹی اے کا ہے۔ ٹی ٹی پی کی قیادت اور کئی ہزار کارکن پہلے سے افغانستان میں موجود تھے، کئی ہزار جیلوں سے رہا ہو گئے، اور کئی ہزار جو پاکستان میں سلیپنگ سیلز کی صورت میں موجود تھے وہ بھی افغانستان جا کر ان سے جا ملے ہیں۔ پھر جو مذہبی رجحان رکھنے والے یا ٹی ٹی پی سے ہمدردی رکھنے والے نوجوان تھے تو افغانستان میں طالبان کی پتہ سے ان سب کا مورال بھی بہت بلند ہو گیا ہے اور ان سب نے بھی جا کے ٹی ٹی پی کی صفوں کو جوائن کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کیا کریں؟ کیا بیک وقت افغان طالبان اور پاکستانی طالبان سے جنگ کرے؟ ظاہر ہے کوئی بے وقوف یہ مشورہ نہیں دے سکتا، اور اب واحد رستہ یہ بچا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مذاکرات اور سیاسی حل کیسے ہو؟ میرے نزدیک ٹی ٹی پی کے ساتھ عمران خان صاحب کی دوری حکومت سے انگیجمنٹ کا جو طریقہ اپنایا گیا تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ بالکل ابتدا میں جو طریقہ تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن بعد میں اس نے جو ٹرن لیا وہ مناسب نہیں تھا۔ اب دوسرے مرحلے میں ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات کر کے 1 ماہ کی جنگ بندی کے عوض ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کے 100 سے زائد افراد، جن میں کئی اہم افراد بھی شامل تھے مسلم خان جیسے، ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن مہینہ گزر گیا اور ان لوگوں میں 2 درجن بھی رہا نہیں ہوئے۔ جب پاکستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے ساتھ وعدہ پورا نہیں ہوا تو پاکستان کا افغان طالبان کے سامنے پوزیشن بھی کمپرومائز ہو گئی۔ دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر سیاسی قیادت اور بالخصوص سب سے زیادہ متاثر ہونے والے عناصر یعنی اے این پی اور پیپلز پارٹی وغیرہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اسی طرح یہ معاملہ ریاست پاکستان سے متعلق ہے، نہ کہ صرف پختونوں یا قبائلی اضلاع سے متعلق۔ اس جنگ میں سندھ کی بے نظیر بھٹو بھی دنیا سے چلی گئی، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کئی پولیس افسران بھی لقمہ اجل بنے، فوج کے جرنیل اور سپاہی بھی زندگی قربان کر گئے، لیکن جو جرگہ بھیجا گیا وہ صرف قبائلی زعماء کا بھیجا گیا، اور وہ بھی پوری طرح قبائل کی نمائندگی کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس لیے میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ مذاکرات ہی مسئلے کا واحد راستہ بچا ہے، لیکن یہ مذاکرات حکومت پاکستان طالبان کی امارت اسلامی سے کرے۔ اس معاملے کو امارت اسلامی افغانستان پر چھوڑ دیا جائے اور انہی کے ساتھ مشاورت سے بننے والے لائحہ کو اپنا کر انہی کے ذریعے حل نکالا جائے۔ افغانستان میں ظاہر ہے کہ طالبان کی اب حکومت ہے۔ پاکستانی طالبان نہ صرف ان سے نظریاتی اور تنظیمی تعلق رکھتے ہیں بلکہ ان کی حکومت میں رہتے ہیں، اس لیے جو بھی بات ہو وہ افغان طالبان کی حکومت کے ذریعے ہونی چاہیے، نہ کہ قبائلی جرگوں یا پاکستانی علماء یا سیاستدانوں کے وفود کے ذریعے۔ اور پاکستان کی طرف سے بھی جو لوگ بات کریں ان کو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت دونوں کا نمائندہ ہونا چاہیے۔